میاں صاحب اب یہ بات ہو رہی ہے کہ آئی پی پیز جو ہے یہ سولر نیٹ میٹرنگ جو ہے ختم کر دی جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں بڑی جائز بات ہے. دیکھیں نا، میں میرے رشتہ داروں، میرے بچوں کے جو آئی پی پیز لگے ہوئے ہیں، اگر ان کے منافعوں پر اگر آپ وہ تو مقدس ہیں، ان کے لیے تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے. جیسے میں نے کہا تھا کہ مجھے اویس لغاری صاحب لگتا ہے وزیر برائے آئی پی پیز ہے، وزیر برائے پانی بجلی نہیں ہے، تو ہم قربانی دیں گے ان کے لیے کیونکہ ہم بے بس ہیں. تو یہ نیٹ میٹرنگ ختم کی جا رہی ہے اب. اصل میں قائد صاحب حکومت کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ 46,000 میگا واٹ ہے، اور ان کی بجلی کو یعنی جس کے ہم پیسے دے رہے ہیں، جن کے ہم پیسے دے رہے ہیں، اور ہم بناتے کتنی ہیں؟ ہم بناتے ہیں 24,000 میگا واٹ، 26,000 میگا واٹ، اب 46 باقی موجیں لگی ہوئی ہیں، وہ سارا مال. جی فرق دیکھیں کتنا ہے. یہ وہی تو نہیں ہے جو سرکولر ڈیٹ جو بڑا مقدس ہے، بالکل، جو ہم نے ابھی بینکوں سے قرضہ لے کے ان کو پے کیا، اور 3-4 روپے کا یونٹ آپ کا مہنگا ہو گیا، میرا مہنگا. تھینک یو ویری مچ. ہاں جی، 2,000 ارب روپے کی کیپیسٹی اور 700-800 ارب روپے کا، اور بلکہ 1,600 ارب روپے کا ہمارا سرکولر ڈیٹ. یہ اسی وجہ سے ہوا ہے. اس میں ٹرانسمیشن سسٹم بھی ہے، اس میں ڈسٹریبیوشن سسٹم بھی ہے، اور اس میں جنریشن سسٹم بھی ہے. اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ حکومت یہ کرنے جا رہی ہے کہ نیٹ میٹرنگ سسٹم ختم کرنے جا رہی ہے سولر کا. اس وقت پاکستان کے اندر 17,000 میگا واٹ کا سولر لگ چکا ہے قائد صاحب. اب اگر 17,000 میگا واٹ سسٹم سے نکال دیں، 24,000 ہم پیدا کرتے ہیں، 46,000 ہماری کیپیسٹی ہے، تو پھر پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے وہ جائے بھاڑ میں. ہم اپنی بجلی بیچنی ہے ہر صورت. وہ کس طرح بیچنی ہے کہ آپ گراس میٹرنگ پہ آئیں گے. اب اس کی ایک پالیسی باقاعدہ طور پر کابینہ نے منظور کر لی. مجھے اصل بات بتائیں کہ کتنے کا یونٹ 27 روپے کا لے رہی تھی سرکار، اب کتنے کا لے گی؟ اب دیکھیں 27 روپے کا قائد صاحب یونٹ لے رہی تھی، اب 10 روپے کا لے گی. ٹھیک ہو، اور پھر وہ 10 روپے یعنی پر یونٹ ٹیکہ لگے گا عوام کو 17 روپے کا. جی صرف یہاں تک نہیں ہے. ماشاءاللہ. پھر یہ ہوگا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جو بجلی حکومت کو بیچی، آپ نے جو ان سے لی، اس کا حساب ہو جاتا تھا اور آپ کو بل آ جاتا تھا. اب یہ نہیں ہوگا. اب یہ ہوگا کہ آپ نے جتنے یونٹ یوز کیے اس کا الگ بل آئے گا، آپ نے جتنے یونٹ جو ہے ان کو بھیجے اس کا الگ بل آئے گا. وہ 10 روپے میں ہوگا، وہ 24-25 روپے میں. تو الحمدللہ آپ کے بل وہیں چلے جائیں گے جہاں پر پہلے تھے اس سے پہلے. ایسا حکومت نے سوچا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا. وہ کیوں نہیں ہوگا؟ سر حکومت جو چاہے کرے گی. نہیں، اس میں آتا. آئی پی پیز کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہے. قائد صاحب نہیں، وہ تو دیواریں چین ہے، اس کے پیچھے آئی پی پیز سر حکومت کے بس کی بات نہیں رہی. اچھا، اب لیسکو میں جو آج خبر آئی ہے کہ لیسکو میں انہوں نے نیٹ میٹرنگ روک دی ہے، وہ اس لیے روکی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ جو نئی پالیسی ہو وہ نئے صارفین پر امپلیمنٹ ہو. لوگوں نے فوری طور پر جو ہے وہ سولر نیٹ میٹرنگ کرنی شروع کر دی. حکومت نے 2 ماہ کے لیے روک دی ہے، لیکن یہاں بس نہیں ہوتا. اب حکومت کے بس کی بات نہیں رہی قائد صاحب، وہ اس لیے کہ اب جو چائنا سے ٹیکنالوجی نئی آ رہی ہے بیٹریز کے، ہم بین کر دیں گے. عوام کو جہاں سے ریلیف ملے گا اسی ٹوٹے کر دیں. نہیں ہو سکتا. کیوں سر؟ 1 لاکھ روپے میں 4 بیٹریاں ملیں گی. ہم ٹیرف لگا دیں گے. نہیں ہو سکتا. ٹرمپ صاحب بھی تو لگاتے ہیں نا. اور ٹرمپ صاحب لگاتے ہیں. آئی پی پیز کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا. صاحب نہیں سر، نہیں، ہم چائنا پہ SIFC ہو، کوئی ہو، آپ کی پولیٹیکل یہ آپ کی فائنانشیل ایلیٹ ہو، بالکل اس کے سامنے کھڑیت سیسا پلائی ہوئی. آپ دیکھیں جو وزارت توانائی کے آفیسرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے نا، انہوں نے ٹیرف لگانا ہے نا، انہوں نے پابندی لگانی ہے. وہ کہہ رہے تھے، مجھے میری پاس بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ پورا فلور جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس کا وزارت توانائی کا، یہ ایک کمرے میں محدود ہو جائے گا. اور جو ہمارے SDOs ہیں وہ ایک بیگ پکڑیں گے میڈیکل ریپ کی طرح، اور ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور کہیں گے کہ جو وابڈا کی بجلی ہے اور کی فضیلت بیان کریں گے کہ وہ بہت اچھی ہے، وہ لے لیں. وہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹری بینک جو انقلاب برپا کرنے جا رہا ہے قائد صاحب، وہ 1 لاکھ روپے میں 4 بیٹریاں، وہ باقاعدہ طور پہ خبر آ چکی ہے. اور وہ رات کو آہستہ بولیں، حکومت نے سن لیا تو یہ بیٹریاں بین ہو جائیں گی. نہیں ہوں گی سر، ہو جائیں گی. یہ انقلاب آ چکا. 30,000 میگا واٹ کے سولر پینل درآمد ہو چکے ہیں. کہاں ان کو جو ہے وہ روک لیں گے؟ جو درآمد ہو چکے ہیں وہ لگنے ہیں. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک 10 کلو واٹ کا ایک صارف اپنا سسٹم لگا رہا ہے جو نیٹ میٹرنگ کے لیے ہے، 20 کلو واٹ کا دوسرا لگا رہا ہے جو اپنے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اور اب ہوگا کیا سر؟ ہوگا کیا؟ 10 روپے میں بجلی ہے نا، میں بتاتا ہوں. وہ 10 روپے میں بیچیں گے، ان کی بجلی. ایک ٹی وی پہ پروگرام ہوا، اس میں نام نہیں لیتا کسی کا، اچھا بھی نہیں لگتا. وہاں مجھے پتا چلا کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو جانی چاہیے. اب چونکہ گوہر اجاز صاحب بار بار یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، روز ہم کہتے ہیں اتنی فلاں مل بند ہوگی، فلاں مل. انہوں نے کہا یارو دکی کریو، ایک پروگرام ہی کرا لو.
ایک انہوں نے ایک میلا جا قاضی سعید کی طرح کا صحافی اٹھایا کسی اخبار سے تے ایک جڑا کمپرومائز جے اینگر بھی بیٹھے سی میں معافی چاہنا کیونکہ جڑے لوگ سرکاری نوکری کر لیتے ہیں اور پھر صحافی بن جاتے ہیں وہ ریپریزنٹیٹو بن کے آیا کریں اس پارٹی کے جس پارٹی میں وہ نوکریاں لیتے ہیں. کہتے ہیں جی بند کر دیو. میں کہہ رہا بم مار دیو. جتنی انڈسٹری لگی ہوئی ہے اور جو بجلی سستا کرنے کے جیسا بڑا جرم کر رہی ہے اس کو بم مار دیو. لیکن نہیں, بجلی سستی ہونے جا رہی ہے, اس کی دو چھڑے میں بڈھا ہو گیا, میں ریٹائر ہونے لگا ہوں, بجلی سستی نہیں ہوئی. واضح نشانیاں دو بیان کر رہا ہوں. وہ یہ ہیں کہ وزیر اعظم آپ گئے ہیں اکنامک فورم پہ, وہاں پہ ان کی ملاقات ہے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے ساتھ. وہاں وہ ایجنڈا یہ لے کے گئے ہیں کہ جو ان کی وجہ سے ہم ٹیکس لگا رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات پہ جو کہ 150 روپے تک ٹیکس ہے, اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا ہو کہ پیٹرول کی قیمت 150 روپیہ بھی نہ ہو, وہ ختم کیا جائے, وہ ریلیکس کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان جواب دے دے آئی ایم ایف کو. اور یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جو بجلی پر انہوں نے ہمیں روکا ہوا ہے وہاں پر بجلی سستی کرنے میں وہ بھی جو ہے وہ ریلیکس کیا جائے. میاں صاحب سچ اے کمپرومائزڈ رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ لانا چاہ رہے ہیں, سچ اے کمپرومائزڈ رولنگ ایلیٹ دنیا میں کہیں نہیں ہے اور ان کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں. لیکن یہ پاکستان میں ہمارا خیال تھا کہ جس وقت بہت ہم نے کہا کہ جناب جس وقت ہمارے ڈالر کو روکا گیا اس وقت 330 سے ہم 280 پہ لے کے آئے تو ہم دنیا کی اس ملک کی امیدیں ایس آئی ایف سے لگ گئی تھی. نہیں وہ آئی پی پیز رہے اپنی جگہ پہ, ان کو پوچھنا کس نے ہے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ 8000 میگا واٹ بجلی یہی تو مسئلہ ہے, انہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا. مستقل ریلیف جو ہے وہ جس سے محروم رکھا جا رہا تھا وہ حکومت نے انشور کر دیا ہے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے بجلی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر تیل اور گیس کے بڑے ذخائر نکلے ہیں. او جی ڈی سی ایل نے تیسری ڈسکوری کی ہے ایک ماہ میں. یہ 25 کروڑ لوگوں کو نچوڑ کے نکلے ہیں یا نیچے زمین میں نکلے ہیں؟ زمین سے نکلے. اچھا چلیں, زمین سے نکلے. تھینک یو ویری مچ. 3100 بیرل فی میاں پیداوار تیل کی نکلی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور 85,000 کیوبک فٹ گیس کے ذخائر جو ہیں یومیہ نکلے ہیں. اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کرک ہے اور کرک بلاک اور ٹل بلاک وہاں سے مزید ڈسکوریوں کا بھی اگلے چلیں اب آگے بڑھتے ہیں میاں صاحب. میں آپ کو بتاؤں یہ خوشخبری تو ہو گئی مگر آپ کو پتہ ہے نا میاں صاحب کہ ہم ان کو ان پٹ مفت دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے نا یہ ان پٹ مارکیٹ میں بکتا ہوا پکڑا گیا تھا لاہور میں. جو ہم مفت دیتے تھے ان پٹ تیل دیتے تھے وہ لاہور بکتا نہیں سی پڑیا گیا. خبر دی نہیں سی کی ہویا کھ نہیں ہویا اب بھی نہیں ہونا. اب آگے چلتے ہیں. ایک اچھی بات کی خواجہ آصف صاحب نے, وہ کہتے ہیں یار آپ پاور کو نیچے لے کے نہیں جاتے. ایم این اے کو کون پوچھے گا یہ مجھے بتائیں نا. وہ کہتے ہیں جناب کہ انہوں تم ایک طرح سے تمام صوبوں کو یعنی ایک کٹہرے میں محاورتاً کٹہرے میں کھڑا کر دیا کہ یار آپ جو ہے سوشل یہ جو ہے اپنا بیسک ڈیموکریسی یہ چلنے نہیں دیتے. دیکھیں قائد صاحب میں آج سن رہا تھا ان کی تقریر, انہوں نے قومی اسمبلی میں یہ تقریر کی ہے اجلاس میں, اور وہ مختصر تقریر تھی لیکن وہ بہت مؤثر تقریر کیا انہوں نے. لیکن جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں چاروں صوبوں کو, یہ چاروں صوبوں کا نہیں, میں سمجھتا ہوں ایک صوبے کو انہوں نے ہٹ کیا کیونکہ ایک صوبے نے ہی وہ فیصلہ واپس لیا جو بلدیاتی الیکشن کا. انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا ہے, انہوں نے کراچی کا جو گل پلازا ہے جس پر آگ لگی اس کے حوالے سے انہوں نے تقریر شروع کی اور انہوں نے کہا کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے جب تک یہ نافذ نہیں ہوتا اس وقت تک پاکستان میں ترقی نہیں ہو سکتی. 18ویں ترمیم کو انہوں نے ڈکوسلا کہا ہے. تو جب یہ ڈکوسلا کہہ رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ 2008 کی جو اسمبلی تھی اس میں باقاعدہ طور پر جب یہ پاس بریک ہے, مجھے شارپ بریک لینی پڑ رہی ہے. یہ 18ویں ترمیم بھی معاملہ بھی ڈولڈر میں لگ رہا ہے اور 28ویں ترمیم بھی جو ہے وہ صوبوں کے حوالے سے پورا ایک یعنی مصمم ارادہ ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے.